سورہ خلق، یہ ایک عجیب سورہ ہے قرآن مجید کا، 114 سورہ، یہ ایک عجیب سورہ. دیکھیں یہ سورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سورہ میرے مولا حسین کا موسٹ فیوریٹ سورہ تھا. کثرت کے ساتھ مولا حسین اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان، مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے سورہ خود. خالی میں آج سورہ خود کی برکت بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں یہ سورہ پڑھوں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں آپ یہ سورہ کی تلاوت کریں. کتنا آسان سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس اتنا ہے. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے، اب اس سورہ کی تلاوت. آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے صحابی رسول تھے، میں نے ان کے واقعات بہت پڑھے ہیں. جن لوگوں نے میری مجلسیں اگر سنی ہے لائف آفٹر ڈیتھ تو اس میں یہ واقعات ان کے پڑھے. آپ جانتے ہیں کوئی نہیں سنتا وہ مجلسیں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی مجلسوں میں بھی میں نے ان کا واقعہ پڑھا ہے. اس سال 40 کا جو عرصہ میں نے لندن کا پڑھا تھا تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو تھا وہ. تو بہرحال کون سنتا ہے فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. تو بہرحال اس میں ان کا واقعہ پڑھا. یہ صحابی کا ایک عظیم صحابی ہے رسول ہے، اس کا نام تھا سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ اتنا اور مولا کا زبردست چاہنے والا. اللہ کے رسول کی زندگی میں انتقال ہو گیا، ہنگامہ مچ گیا مدینے میں کہ سعد کا انتقال ہو گیا. غسل و کفن کے بعد سرکار نماز کے لیے آئے. اللہ کا رسول لیڈ کر رہا تھا ان کی فائنل پریئر جس کو آپ نماز جنازہ. اچھا ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں خالی، سب کو سبھی جانتے ہیں، 5 دفعہ اللہ اکبر ہوتے. 5th تکبیر پہ نماز ختم ہو جاتی. ان کی نماز جنازہ میں اللہ کے رسول نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز اللہ اکبر کہا. آپ امیجن کریں، اللہ اکبر بولتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر بولتے تھے، 70 مرتبہ. لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کہ 70 مرتبہ اللہ کے رسول نے میت سامنے رکھی، صفیں کھڑی نہیں، اللہ کے رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی بولا جا. 70 مرتبہ پڑھی. اس کے بعد نماز ختم ہوئی، ان کا جنازہ اٹھا سعد ابن معاذ کا. ان سے پہلے سعد ابن معاذ سے پہلے جنازے کو ایک ہی طرف کاندھا دیا جاتا تھا. آپ میری طرف دیکھیں، بس مجلسی 35-40 منٹ کی، بس ایک طرف ایک سائڈ پہ کاندھا دیا جاتا تھا. آج ہم چاروں طرف گھوم کے دیتے. یہ ان کی جنازے سے شروع. اللہ کے رسول نے چاروں طرف گھوم کے ان کو کاندھا دیا. کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آگے آتے، کبھی پیچھے آتے. اس کے بعد تیسری چیز ان کے جنازے میں یہ ہوئی کہ یہ ٹوس پہ اللہ کا رسول ٹوس پہ چلا تھا، پنجوں کے اوپر، اور مسجد نبوی سے جنت البقیع میں لے جا کے دفن کیا. اس کے بعد یہ بہت عجیب واقعہ وہ چھوڑ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ روزے میں وہ پڑھنا نہیں ہے مجھے. تو واپسی میں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ آپ نے 70 مرتبہ کیوں کہی؟ تو آپ نے کہا جیسے میں نے اللہ اکبر کہا جبرائیل فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آ گیا. کیوں آیا؟ ان کی نماز جنازہ پڑھنے. پھر میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا. کہ جب میں اللہ اکبر بولتا تھا آسمان کے فرشتے اللہ سے بولتے تھے کہ پروردگار ہم کو اجازت دے کہ ہم جا کے زمین پہ ساتھ کی نماز پڑھ کے جنازے کی. یہ فرشتے اوپر فالتو بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ وہ ساری عبادت کر. تو عبادت چھوڑ کے اللہ سے اجازت لے کے زمین پہ آئے. کا 70,000 اینجلز اس کے جنازے میں تھے. تو آپ نے پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گھوم کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو کہا مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا. کبھی میں آگے جاتا تو جبرائیل آ جاتے، میکائیل آتا، پھر پیچھے ہٹتے. تو اس طرح ملائکہ کا ہجوم اتنا تھا کہ مجھے گھومنا پڑا. اس کے بعد یہ سنت بنی ہمارے پاس. تیسری مرتبہ کہا کہ آپ پنجوں میں کیوں چل رہے تھے؟ کہ ملائکہ کا ہجوم اتنا تھا کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ تو آپ نے کہا یہ کثرت سے سورہ خلق پڑھتا تھا، کثرت سے سورہ توحید پڑھتا تھا. تو کوشش کرو اپنی زندگی میں اس سورہ کو لے. اور رمضان بہترین مہینہ، ایک سورہ پڑھو گے ایک قرآن کا ثواب. آپ نے ایزی لے کے سنا کہ ایک قرآن کا ثواب. ارے بابا آج احساس نہیں ہوگا، کل احساس ہوگا آپ کو قرآن کا ثواب کیا ہے. آج احساس ہم کو نہیں ہو رہا، ہم کو بالکل احساس نہیں ہوتا، فیلنگس ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم ایزی لیتے کہ کیا بول رہے مولانا. آج احساس ہے، کل احساس ہوگا جب تم نیچے جاؤ گے. اس وقت یو ول ریئلائز کہ کاش 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 میں پڑھ لیتا. اور یہ تو موسم ہی اس کا ہے.
تو کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کریں، 24 گھنٹے پڑھتے رہے. رات میں اگر سونے سے پہلے پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب نارمل ڈیز میں 3 دفعہ اگر پڑھو. ہر نماز کے بعد کوئی واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، اس کے بعد اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ توحید پڑھے تسبیح شہزادی کے بعد، اس کے بعد دیکھو کہ اس کا اثر کیا. 3 مرتبہ پڑھنے کا. اب اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے کہ بیفور یو گو ٹو بیڈ، سونے سے پہلے اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ خلق کی تلاوت کی تو اس کو وہ ثواب ملے گا جس نے پورے قرآن مجید کو اس رات میں اس نے مکمل کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ موسم ہے قرآن کا، بہترین سورہ پڑھنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرو. لیکن دوستو یہ سورہ کے ساتھ ایک چیز اور بتائیے ماہ رمضان کہ کثرت سے لوگوں کی مدد کرو. قبولیت روزہ چاہتے اور افطار کرو لوگوں کو. سپانسر میں اپنی زبان میں بولا سپانسر کرو، معصوم نے نہیں کہا سپانسر کرو. سمجھ آئی بات؟ تو میں اپنے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا کہ بہترین عمل جو ہے وہ افطار کرانے کا ہے. ایک کھجور کھلاؤ، لیکن کھلاؤ آدھا کھجور کھلاؤ. اب میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیچے افطار سپانسر کریں تو آدھا کھجور رکھ رہے، ویسا مت کرو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ بورڈ کے اوپر بالکل ہر چیز بلینک ہے. اس سال کسی نے اسپانسر ہی نہیں کیا. خاموش ہو گئے. بھائی میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. ثواب آپ کو ایک آدمی کو کھلانے کا، پوری قوم کو کھلانے کا ثواب. ہو سکتا ہے یہی چیز، یہ کبھی مت سمجھو کہ میرا رزق میں تنگی ہو جائے گی. اللہ کبھی کسی کا رکھتا نہیں. اگر کوئی کسی کے لیے افطار کر رہا تو وہ تو شکر ادا کرے کہ اللہ has given you chance. بڑے بڑے ملینرز ہیں جو نہیں کھلا سکتے، غریب کھلاتا ہے. دوستو جس کو بھی موقع ملے، میرا جملے غور سے سنو، جس کو بھی جہاں بھی موقع ملے رمضان میں کوشش کرو کہ نیکیوں کو، اپنے گڈ ڈیڈز کو حاصل کرنے کی اور اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرانے کی. اس سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں کہ جتنا تم کرو گے دوسروں کے لیے. اس لیے کہ اسلام یہ بولتا ہے کہ اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، دوسروں کے لیے زندہ رہتا.